السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کزن میرج. کیا کزن میرج کے نقصانات زیادہ ہیں؟ کیا کزن میرج کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے؟ ہر کزن میرج نقصان دہ نہیں ہوتی. کزن میرج کو ڈسکریج کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کزن میرج میں اگر آپ کی فیملی میں جینیٹک ڈیسیزز کی کوئی ہسٹری موجود ہے تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم کزن میرج کو ڈسکریج کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ کزن میرج جو ہے کن لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے. اگر آپ کی فیملی میں یہ سلسلہ 4 سے 5 نسلوں سے چلتا آ رہا ہے تو ہم نیکسٹ میرج کو ہم اوائڈ کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں کہ آپ کزن میرج کو اوائڈ کریں. اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسی ہسٹری موجود ہے جیسے تھیلیسیمیا کا کیس ہے، یا آپ کی فیملی میں کوئی اب نارمل بچے پیدا ہو رہے ہیں، یا کچھ ایسے بچے جو پیدا تو نارمل ہوتے ہیں لیکن بعد میں ان کی گروتھ میں یا ان کی بناوٹ میں کسی طرح کی تبدیلی آتی ہے، تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم کزن میرج کو پروموٹ کرتے ہیں یا اس کو ڈس ایگری کرتے ہیں. ہمارے پاس اکثر لوگ یہ سوال لے کر آتے ہیں کہ ہم کزنز ہیں، کیا ہمیں یہ شادی کرنی چاہیے؟ اگر ہم کزن میرج کرتے ہیں تو ہمیں شادی سے پہلے کون سے ضروری ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ تو سب سے پہلے یہ چیز جان لیں کہ ہر چیز آپ کو بلڈ ٹیسٹ میں نہیں نظر آئے گی، ہر چیز آپ جینیٹک ٹیسٹنگ سے رول آؤٹ نہیں کر سکتے. کچھ چیزوں میں آپ کی فیملی ہسٹری بہت میٹر کرتی ہے. اب جیسے ہی ہمارے پاس کوئی ایسا کپل آتا ہے جن کی کزن میرج ہے تو ہم نے ان سے ہسٹری لینی ہے کہ کیا آپ کے پیرنٹس کی کزن میرج ہے، آپ کے گرینڈ پیرنٹس کی کزن میرج ہے. اگر تو یہ سلسلہ 3 سے 4 نسلوں سے کنزیکٹیو چلتا آ رہا ہے تو ہم اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ آپ کزن میرج کو اوائڈ کریں. اب ہمارے پاس جو پیشنٹ آیا ہے اگر ان کی فیملی میں 4 سے 5 کنزیکٹیو کزن میرج کی ہسٹری موجود ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان سے کچھ بیسک کوشچن کرنے ہیں. مطلب 4 سے 5 جو مین بیماریاں ہیں ہم نے وہ پوچھ لینی ہے کہ کیا آپ کی فیملی میں اب نارمل بچے پیدا ہونے کی ہسٹری موجود ہے، کیا آپ کی فیملی میں تھیلیسیمیا کا کوئی کیس موجود ہے، یا آپ کی فیملی میں ایسے بچے موجود ہیں جو پیدائش کے وقت ٹھیک تھے اور پیدائش کے بعد ان کی بناوٹ میں یا ان کی گروتھ میں کسی قسم کے مسائل آئے ہوں. اگر ان کی فیملی میں یہ سارے پرابلمز موجود ہوں تو پھر ہم کزن میرج کو ڈسکریج کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کزنز ہیں اور آپ نے شادی کر لی ہے تو ہم اس چیز کی گارنٹی نہیں دیتے کہ آپ کے بچے میں اب نارمیلٹیز موجود ہوں گی، کیونکہ 100 میں سے ہر پریگننسی ایسی ہوتی ہے جس میں اب نارمیلٹیز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن کزن میرجز میں اور اسپیشلی ان کپلز میں جن کے ہاں 4 سے 5 کنزیکٹیو کزن میرج کی فیملی ہسٹری موجود ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جینیٹک ڈیسیزز بھی موجود ہوں تو ان کپلز کے بچوں میں جینیٹک ڈیزیزز کا رسک بڑھ جاتا ہے. لیٹس سپوز اگر اس کپل کے 4 بچے ہیں تو ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ 4 پریگننسی میں سے آپ کا ایک بچہ اب نارمل پیدا ہو سکتا ہے. اگر آپ کی کزن میرج ہے اور آپ کا فرسٹ بیبی اب نارمل پیدا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ سیکنڈ ٹائم کنسیو کرتی ہیں تو آپ کے سیکنڈ بیبی میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اپنے بیسک ٹیسٹ اپنے پریگننسی کے دوران بیسک الٹرا ساؤنڈ لازمی کروائیں. ہماری الٹرا ساؤنڈ پر ویڈیو موجود ہے کہ پریگننسی سے پہلے کون سے الٹرا ساؤنڈ آپ کے لیے ضروری ہیں. آپ کائنڈلی وہ ویڈیو بھی دیکھیں تاکہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی کروموسومل ابنارمیلٹی والا بچہ موجود ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے کون سا الٹرا ساؤنڈ کب کروانا ہے. ہر کزن میرج ڈینجرس نہیں ہوتی اور ہر جینیٹک ابنارمیلٹی کو کزن میرج کے ساتھ منسلک کرنا بھی غلط ہے. فرسٹ اور سیکنڈ کزن میرج کو ہم ڈسکریج نہیں کرتے، لیکن اگر یہ سلسلہ پچھلی 4-5 نسلوں سے چل رہا ہو اور اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسی ہسٹری موجود ہو تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کاؤنسلنگ لینی ہے. آپ نے اپنی ڈاکٹر سے مل کر ان کو ساری ڈیٹیل ہسٹری بتانی ہے. تو آپ کی ڈاکٹر آپ کے بیسک ٹیسٹ کے ساتھ آپ کی فیملی ہسٹری کی بیس پہ آپ کو پراپر گائیڈ کرے گی کہ آپ کے لیے کون سی احتیاط ضروری ہے.